میرے کان، ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو سلام کہتے ہیں. میرا اور کینی کا سلام قبول کیجئے، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج یوں سمجھیے کہ ہمارے دوسرے سال کا، یہ دوم سال کا آرڈنری ایئرز جسے ہم کہتے ہیں، ایئر بی، اس کا سمجھ لیں کہ یہ آخری اتوار ہی ہے. یہ جو 33واں اتوار جسے آج ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو اتوار ہے وہ ہے یسوع بادشاہ کا. اور یسوع بادشاہ کے اتوار کے بعد ہم آمد کے موسم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پہلا جو آمد کا اتوار ہے وہ 28 نومبر کو وہ منایا جائے گا، شروع کیا جائے گا. لہٰذا آج ہم یوں دیکھتے ہیں کہ جو 33واں جو اتوار ہے آج کا، یہ ہمارے اس کلیسیائی دعائیہ سال کا آخری اتوار ہے، اور اس اعتبار سے یہ بہت اہم اتوار بھی ہے. پیشتر سے کہ ہم اور باتیں کریں، آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور حوالے لیجئے. آج کی تلاوتیں جو ہیں میں آپ کو ان کے حوالے دیتا ہوں. پہلی تلاوت ڈینیل نبی کی کتاب. میں نبی خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہودی جو ہیں وہ ڈینیل نبی کو نبی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ شاہی خاندان سے اس کا تعلق رہا اور یہ بادشاہوں کے ساتھ رہا، تو اس لیے اس کو انبیاء میں وہ شامل نہیں کرتے. لیکن یسوع نے اس کو دانیل نبی کہا ہے. یہ متی کی انجیل میں آپ ان کے آخری جو ابواب ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ یسوع نے یہ کہا ہے. تو چنانچہ ہم اسے نبی ہی کہیں گے. تو ڈینیل کی کتاب اس کا 12واں باب، پہلی سے تیسری آیت تک، اور زبور نمبر 16، یہ خدا کی پناہ مانگنے والا زبور ہے. اور اس کے بعد پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام، اس کا 10واں باب، 11ویں سے 14ویں آیت تک اور 18ویں آیت. اور آج کی جو انجیل جلیل ہے مقدس مرکز کے مطابق، اس کا 13واں باب، 24ویں آیت سے لے کے 32ویں آیت تک. تو آئیے پہلے انجیل سنیں اور پھر ہم دیکھیں کہ یہ انجیل ہمیں کیا کہہ رہی ہے، ہم کیا سمجھ رہے ہیں اس سے. آج کی انجیل میں یوں لکھا ہے، لیکن ان دنوں میں اس مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان کے ستارے گریں گے، اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی. اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے. اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے لے کر آسمان کے افق تک 4 ارکان سے فراہم کریں گے. اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے. اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے. آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی. مگر اس دن یا گھڑی کی بابت سوائے اکیلے باپ کے کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے اور نہ بیٹا ہی. یہ 33ویں آیت بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم پڑھیں. پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا. انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں. اے مسیح تیری ستائش ہو. دیکھیے،
یہ جو شروع میں یسوع نے بات کہی کہ سورج تاریک ہو جائے گے، چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور آسمان کے ستارے گریں گے، اور قوتیں جو آسمان پر ہیں وہ ہلائی جائیں گی. یہ ایسی باتیں ہیں جو کہ عام طور پہ مکاشفائی تحریر کہا جاتا ہے انہیں. یہ مکاشفائی طرز تحریر ہے. یہ باتیں مکاشفائی ہیں. آپ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ایسے دیکھتے ہیں، اور ڈینیل نبی کی کتاب میں بھی آپ اس طرح کی باتیں، آج کی پہلی تلاوت میں بھی کچھ اسی طرح ہے. یہ دیکھیں، بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع نے جب یہ باتیں کہیں اور جب یہ انجیل لکھی گئی، دونوں کے درمیان تقریباً 35 کا فرق ہے. اور یہ فرق کیا ہے کہ یہ اس وقت لکھی جا رہی ہے جس وقت مسیحوں پہ ظلم و ستم کے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اور رومی اور یہ جو یہودی تھے وہ چن چن کے، پکڑ پکڑ کے، گھروں سے نکال کے، گھسیٹ کے انہیں لے کے آتے، ان کو قتل کرواتے، ان کو قتل کرتے، اور شیروں کے آگے ڈالتے، آگ میں ڈالتے، اور ان کو ستونوں پہ باندھ کے تو ان کے اوپر رال ڈال کے تو ساری رات ان کو جلاتے. ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا. اور یہ انجیل اس وقت لکھی گئی. یہ انجیل اس وقت لکھی گئی، اور دیکھیں، یہ صرف خوف کی انجیل نہیں ہے. یہ جو سب سے بڑی بات اس میں ایک اندر اس کی چھپی ہوئی ہے، اس میں ایسے ہی بس ایک دم یسوع نے کہہ دی کہ تم ابن انسان کو بادلوں پہ آتا دیکھو گے، کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو خداوند یسوع مسیح، یسوع خود بادلوں پہ آئے گا. اور وہ جب بادلوں پہ آئے گا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس کی دوسری آمد جو ہے وہ ہوگی. اب دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یسوع کو تو بھی یہ یروشلم میں ہے، اس کے بعد وہاں پہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، اور وہ جو مصیبتیں اس پہ آنی ہیں، جو عذاب اس پہ آنے ہیں، اور اس کے بعد جو اس نے صلیب پہ مرنا ہے، اور پھر مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. دیکھیں، اس میں جو خاص بات ہے کہ یسوع کو، ابن انسان کو بادلوں پہ آتا دیکھو گے، یہ اس وقت ہوگا جب یہ سب تباہی ہو رہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے یسوع کتنی بار کہہ چکا ہے، 3 دفعہ کہہ چکا ہے وہ، کہ میرے ساتھ یہ ہوگا کہ مجھے وہ صلیب پہ ماریں گے، جس طرح بھی وہ قتل کریں گے، لیکن میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. تو یہ جو کچھ لکھا ہے اس میں بہت بڑی امید ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ امید جو ہے وہ بغیر ایمان کے اس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جب تک ایمان نہیں ہے، امید نہیں ہو سکتی. اور ایمان جو ہے وہ اس محبت پہ ہوتا ہے جو جس شخص سے، یا جس سے اب خدا سے آپ چونکہ محبت کرتے ہیں، یسوع سے محبت کرتے ہیں، آپ کا اس پہ ایمان ہے. اگر آپ اس سے محبت نہیں کرتے، آپ اس سے عقیدت نہیں رکھتے، آپ اس کا احترام نہیں کرتے، آپ اس کا بار بار نام نہیں جپتے، تو یقیناً پھر یہ سب کچھ تو نہیں، ایسے تو نہیں پھر ہوتا. یہ تو سب کچھ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اتنا پیار کرتے ہو، تو اس پیار میں پھر آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور وہ یہی بتا رہا ہے کہ میں بادلوں پہ آؤں گا. اب یہ کب ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا، اور کتنی بار کیا کچھ ہوا ہے. دیکھیں، ایک تو بڑا سانحہ ہوا جب یسوع کو صلیب دی گئی. اس سانحے کے بعد یسوع نے جو یہ باتیں کہی ہیں، مرکز جو ہے یہ اب لکھ رہا ہے 35 سال پہلے کی بات، اور وہ ان مسیحوں کو بتا رہا ہے کہ یسوع نے تو یہ پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے ہوگا. لیکن ہم سب نے یسوع کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ. اب یہ کتنی دکھ کی بات ہے. دکھ کی کیا، بس حالات ایسے تھے کہ جب یسوع پکڑا جاتا ہے، جب اس کو اذیت دی جا رہی ہوتی ہے، جب وہ صلیب پہ مر رہا ہوتا ہے، جب وہ پکار رہا ہوتا ہے کہ اے باپ، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا.
یہ سارے شاگرد بھاگ دوڑ گئے تھے، چھپ گئے تھے. کتنے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. لیکن یسوع جانتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا. اگرچہ وہ اس کو پیار کرتے تھے لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنی جان اس کے لیے دے. یہ تو جب روح القدس ان کو ملتا ہے، جب ان پہ نازل ہوتا ہے، پھر وہ نکل آتے ہیں اور پھر رومیوں کے آگے وہ اپنی جانیں جو وہ قربان کرتے ہیں. دیکھیں، ایک جو بڑی بات اس میں جو میں آپ کو کہوں گا کہ ہر تکلیف کے بعد یہ اصول ہے، ہر دکھ کے بعد، ہر مصیبت کے بعد آسانی آتی ہے، سکھ آتا ہے اور خوشی آتی ہے. ہم دیکھیں، وہ یہ تو عام سی بات ہے کہ اگر برے دن نہیں رہے تو یا کیا کیا کہتے ہیں اسے کہ اچھے دن جب اگر اچھے دن رہے تو برے بھی نہیں رہیں گے، یعنی برے گزر جائیں گے اور اچھے پھر لوٹ آئیں گے. یہ اچھائی جو ہے، یہ امید کی جو باتیں ہیں جو یسوع کرتا ہے، اور یہ اس کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم ڈرنا مت. پھر وہ دیکھیں مکاشفہ میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اور پہلی تلاوت میں بھی آپ پڑھیں گے. مکاشفہ میں تو ہے کہ وہ جو شہید ہوئے، وہ برے کے خون میں ان کے لباس سے ان کو پھر سفید کیا گیا، ان کے نام ہمیشہ رہیں گے. اور یہ بات آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہ تمام مسیحی جو ابتدائی کلیسیا جن پہ قائم ہوئی تھی، جن کو قتل و غارت کیا گیا، وہ تمام مقدسین جن کے بارے میں اکثر کہتا ہوں، وہ کیٹاکوم میں جہاں وہ دفن ہے، ان ایک ایک کا نام، ان کی تاریخ جو ہے وہ رقم ہے، وہ ریکارڈ اس کا موجود ہے. اور جب تک کلیسیا قائم ہے، آپ کو یاد ہے کہ جب ایسٹر کی رات کی عبادت ہوتی ہے تو تمام مقدسوں کی لتانیاں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ان کے نام لیے جاتے. حالانکہ وہ نام تو بڑے تھوڑے سے لیے جاتے ہیں، وہ تو لاکھوں کی تعداد میں، لیکن وہ نام جو ہے ہر روز 365 دن جو ہیں سال کے، ان میں ہر روز کتنے مقدسین کی عید منائی جاتی ہے. وہ شہید ہوئے ہیں، کوئی مرے ہیں، اکثر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور دیکھیں، یہ ہے کہ یہ جو مقدسین ہیں جو اس طرح شہید ہوئے ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، زمین پہ بھی اور آسمان پہ بھی. ہم ان کو یاد کرتے رہیں گے، ہماری نسلیں ان کو یاد کرتی رہیں گی، ہماری نسلیں ان کا نام لیتی رہیں گی، وہ ہمیشہ تک رہیں گے. یہ ان کا انعام ہے، یہ ہر اس شخص کا انعام ہوگا جو یسوع کے نام پہ اپنی اپنی جان دیتا ہے. ہم اس کو بڑا معمولی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر غور سے آپ دیکھیں تو واقعی یہ بڑی عجیب. وہ تمام لوگ جنہوں نے یسوع کو صلیب دیا، جنہوں نے وہ کیل ٹھونکے اور وہ سب کچھ، اور وہ جنہوں نے کوڑے مارے، آپ کتنے ہیں جن میں جو ان کا نام جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون تھے؟ اور وہ سردار کاہن چند ایک کے علاوہ ہمیں کسی کا نہیں پتا، لیکن ہمیں ہر اس مقدس کا پتا ہے جو شہید ہوا اور اس کا نام لکھا گیا، اس کے نام کے ساتھ مقدس لکھا گیا، اور ان کے نام پہ گرجے بنے ہیں، ان کے نام پہ التار بنے ہیں، ان کے نام میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے. آج بھی ان کے نام سے ساری دنیا میں کچھ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کی ایک شکل. ہمیں اس شکل کا نہیں پتا جو آسمان پہ ہے. ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں، یسوع کے کہنے پہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے اس زمین پہ دیکھ رہے ہیں ان تمام مقدسین کو کہ کس طرح جنہوں نے اپنی جانیں دی، آج تک ان کا نام ہم کتنے احترام کے ساتھ لیتے ہیں. یہ ان کا انعام ہے جو انہوں نے اپنی جان دے کے پایا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اب جب اس سال کے آخر میں پہنچے ہیں، یہ سال جو ہمارا عبادتی اور کلیسیائی سال ہے، تو اس میں یہ چیزیں کیوں دی گئی ہیں؟ اس میں کوئی خوشی کی خبر
بالکل اس میں خوشی کی خبر دی گئی، ہمیں بتایا گیا ہے کہ دیکھو زندگی میں تکلیفیں ہیں اور تمہیں ان کو برداشت کرنا ہوگا، آپ ان سے بچ نہیں سکتے، بیماریاں ہیں۔ اب دیکھ لیں، پہلی جنگ عظیم دیکھیں، 5-6 کروڑ لوگ مرے، دوسری جنگ عظیم دیکھیں، 9 کروڑ لوگ مرے، اس کے بعد کتنی اور آفتیں آئیں۔ یہ بھی ریسنٹلی 2004 کی جو سونامی ہے اس میں تقریباً 3 لاکھ لوگ مرے۔ یہ یہ تو تھی کہ اجتماعی طور پہ دنیا میں یہ ہوئی، لیکن ہم سب اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی شکل میں کسی سونامی سے دوچار ہیں۔ کتنے ہمارے اپنے عزیز ہیں جو اپنے عزیزوں کی بیماریوں کی وجہ سے، ان کی تکلیفوں کی وجہ سے خود تکلیف میں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بڑے عزیز ہوتے ہیں، ان کو دکھ میں دیکھ کے وہ خود دکھی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو بیماریوں کے دکھ ہیں، یہ ایسے دکھ ہیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں ہوتا ہم اپنی جان دے کے ان کی جان کو سکون دے دیں، اطمینان دے دیں، لیکن ایسے ہے نہیں۔ یہ تو ہمیں بس برداشت کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک ہم کاملیت کے اس سفر، اس حد تک نہیں پہنچتے جہاں پہ کہ ان چیزوں کا علاج موجود ہوگا۔ دیکھیں، یسوع نے معجزے کیے تھے، لیکن آج تک جن کے ساتھ بھی معجزے کیے، جن کو بھی زندہ کیا، وہ تمام مر گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو معجزے ہیں، یہ وہ اپنی حد، اپنا وقت اس کے لیے ہیں، اس کے بعد نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے یہ معجزے کرنے۔ اب جو کچھ بھی میڈیکل سطح پہ، طبی اس کے اوپر طب پہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ترقی ہو رہی ہے، جو اس میں نئی نئی چیزیں لائی جا رہی ہیں، یہ سب معجزوں ہی کی شکل ہے۔ خدا نے انسان کو وہ عقل دی ہے کہ وہ ان تمام، ہم دیکھیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ دعاؤں سے ہم لوگوں کو تندرست کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، ہوں گے، میں اس سے بالکل اختلاف نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ انسان کو خدا نے کہا کہ تم بھی کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ، وہ ہمیں کاملیت کے اس راستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ انسان کاملیت کے اس راستے پہ، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ تم اس دنیا کو معمور اور محکوم کرو۔ یہ اس کو محکوم ہم اسی وقت کریں گے جب ہم بھی باپ کی طرح کامل ہوں گے۔ ہمیں اس نے اپنی شکل پہ تو بنایا، لیکن ہم نے خود اپنی نااہلی کی وجہ سے اس کاملیت میں ایک رخنا ڈال دیا۔ لیکن خدا پھر بھی ہم پہ مہربان ہے، اور انسان کو اس نے جو اس کو عقل دی ہے، وہ اس کے ذریعے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوں گی، لیکن تکلیفیں کم نہیں ہوں گی۔ تکلیفیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بھاپ کی طرح اڑ جائیں۔ تکلیفیں ہمارے ساتھ رہیں گی اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہی خوبصورتی ہے کہ ہم ان تکلیفوں میں رہ کے ہم خدا کو کہتے ہیں کہ اے خداون، تو میرے ساتھ اس تکلیف میں رہ، بھلے اس تکلیف کو دور نہ کر۔ وہ نہیں کرے گا دور، اس نے اپنے بیٹے کی تکلیف نہیں دور کی تھی۔ ہم کیا چیز ہیں؟ وہ تکلیف نہیں دور کرے گا، لیکن ہم اسے کہیں کہ تو ہمارے ساتھ رہ تو ہم اس تکلیف سے نبٹ لیں گے۔ اور یہی وہ چیز ہے۔ دیکھیں، اب جو حالات ہیں بہت جگہوں پہ ہمارے اپنے ملک میں، جو سلوک بعض مسیحوں کے ساتھ، جو ناانصافی جو ہوتی ہے، وہ سب اپنی جگہ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ، ہمارے بھائی جو یہاں بہنیں دوسرے ملکوں میں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے، یہ کوشش ہوتی رہنی چاہیے، لیکن یہ یقینی ہے کہ اس تکلیف میں ان کو ہی گزرنا ہوگا، وہ اس تکلیف سے خود ہی گزریں گے۔ اور بھلے وہ، لیکن اگر اس تکلیف میں گزرتے وقت اپنے خدا کے ساتھ وہ رہتے ہیں تو ان کا نام بھی مقدسین میں لکھا جائے گا، سب ان کو یاد رکھیں گے۔ یہی ایک انعام ہے ہمارا کہ جب ہم اپنی تکلیفوں میں خدا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے باپ، تو ہمارے ساتھ رہ، ہم لڑ لیں گے، ہم ہر چیز کو سہ لیں گے، لیکن تو ہمارے ساتھ رہ۔ یہی ان مسیحوں نے کیا جنہوں نے ابتدائی کلیسیائیں بنائی، اور ان کلیسیا پہ آج ہم فخر سے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں۔
وہ اسی ایمان کے ساتھ کہ خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کے ساتھ ہے، خدا ان کی طاقت ہے۔ اور وہ بار بار وہ دیکھیں کیا کہ وہ ان کی آنکھوں کے آنسو پوंچھ دے گا، وہ سارے یقیناً پہنچے گا۔ یہ ایسی خوبصورت باتیں ہیں کہ جن کا مطلب یہی ہے کہ اگر وہ ہوگا ہمارے ساتھ تو آنسو پہنچے گا نا۔ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ ہی نہیں رکھ سکتے تو وہ کیسے ہمارے آنسو پہنچے گا؟ تو اس لیے وہ ایمان ہمارا بڑا ضروری ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم گھٹنے ٹیکیں، ہم ماتھا رگڑیں، ہم اس سے التجا کریں کہ ہمیں چھوڑ کے نہ جا، ہمارے ساتھ رہ، بھلے سب تکلیفیں ہم پہ رہنے دے، لیکن ہمیں چھوڑ کے نہ جا۔ تیرا وجود جو ہے، تیرا ساتھ جو ہے، وہ ہمیں بہت کچھ دیتا ہے۔ اور یہی پیار ہے، اس پیار میں ہمارے پاس وہ ایمان ہے، اور وہ ایمان جو ہے وہ ہماری امید ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جو سبق، کیا میں کہوں گا، میں کون ہوتا ہوں سبق دینے والا، لیکن یہ کہ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں، ہمیشہ ہم خدا سے دعا اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کی مانگے دعا آپ خدا سے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ تکلیف آپ کو سہنا پڑے گی۔ اور وہ تکلیف جو ہے، کیونکہ میرا تو یہ ایمان ہے کہ اگر اس کا بیٹا تکلیف اٹھاتے وقت چلا رہا ہے کہ باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اس نے نہیں چھوڑا، وہ وہاں ہے اس کے ساتھ، اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو سہ، یہ ہے تیری ڈیسٹنی، تیرا انجام یہی ہے، تیرا آخر یہی ہے، اس کو سہے گا تو تجھے جلال ملے گا۔ ہم سہیں گے تو ہم جلال پائیں گے۔ ہم کسی اور چیز کی ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ بھی نہیں جانتے نا کہ وہ جلال کیا ہوگا۔ جلال مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انتہائی خوشی ہے، وہ مسرت ہے جو کسی چیز سے ہم حاصل نہیں کر سکتے، جو ہمارے اندر ہوگی۔ اور وہ یہی کہ وہ خوشی، یہ ایمان، یہ ایک تجربہ، ایک ایسا احساس کہ خدا میرے ساتھ ہے، یہ خوشی جو ہے، جس دن ہم اس کو سیکھ لیں گے ہمارے تمام دکھ ختم ہو جائیں گے۔ جس دن ہم یہ جان لیں گے کہ خدا میرے دکھ میں میرے ساتھ ہے، وہ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاتا، تو یقین کریں کہ ہمارے دکھ تو پھر بے معنی ہو جاتے ہیں، ان میں کچھ نہیں رہتا۔ ہم اس وقت دکھی رہتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا یہ دکھ اٹھا، نہیں 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 نہیں، خدا یہ دکھ تو بس ساتھ رہ، دکھ کی خیر ہے، دکھ کیا چیز ہے، تو نہ چھوڑ کے جانا۔ تو آج کا میرے نزدیک جو اس ساری انجیل کا اور یہ تلاوتوں کا، میں صرف یہی کہتا ہوں کہ خدا میری حفاظت کر، یہی حفاظت کہ تو بس میرے ساتھ رہ، میرے گرد رہ، اور یہی میری حفاظت ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔